السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ ملک کی سیاست میں ایک ہلچل ضرور موجود ہے، اور جمعرات کے روز جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا بیان سامنے آیا، جس میں نئے صوبے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی گئی، ملک کے نظام کے کلیپس کی بات کی گئی، ان سب باتوں کے بعد رد عمل جاری ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، لیکن کشمیر کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں پر بھی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے۔ نون لیگ نے اعلان کر دیا ہے اپنی فتح کا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سادہ اکثریت حاصل کر لی، یعنی نون لیگ نے سادہ اکثریت ان الیکشنز میں حاصل کر لی حکومت بنانے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں وہ سمپل میجورٹی حاصل کر لیا ہے۔ 45 سیٹوں میں سے 23 کا نمبر مسلم لیگ نون نے حاصل کر لیا ہے۔ ایک جمہوری عوامی مینڈیٹ سے ایک حکومت جو ہے وہ بارز وجود میں آئے گی۔ تمام تر نظریاتی، مالیاتی بھی اور سیاسی بھی معاملات کو حل کرے گی، اپنے تمام وعدے جو ہے وہ پورے کرے گی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب منظر عام پر ایک مرتبہ پھر آئے، اور انہوں نے کہا کہ 2024 کے الیکشن کو، جو عام انتخابات پاکستان میں ہوئے، اسے دہرایا گیا ہے کشمیر کے اندر۔ 2024 کے انتخابات کی تاریخ کو دہرایا گیا کشمیر کے انتخابات میں۔ وہ فارم 47 کی حکومت تھی، یہ فارم 47 پلس کی کاروائی تھی۔ فارم 47 پلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فارم 47 کی حکومت جو کہ پنجاب میں اور وفاق میں اس وقت حکومت کر رہی ہے، ایک تو خود میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے وہ اقتدار پہ آئے، اور اسی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ماضی سے نہیں سیکھے، انہوں نے اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ انہوں نے کاروائیاں کی۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت جو بنی وہ خیرات میں حکومت بنی، اور فارم 47 کی حکومت تھی۔ کشمیر میں نون لیگ کو حکومت بن رہی ہے، وہ فارم 47 پلس کی حکومت ہے۔ تو یہ وہ دو سیاسی جماعتیں ہیں جو مرکز میں ہیں، جنہوں نے ایک حکومت کو چلتا کیا، اور اس کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ ملک میں ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، اکانومی کو ٹھیک کریں گے، ملک کے مسائل کا حل نکالیں گے، اور یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس بہترین ٹیم موجود ہے۔ اور اس پر شہباز شریف صاحب کا یہ دعویٰ تھا، لیکن زرداری صاحب اور بلاول صاحب نے ان کو مکمل سپورٹ دی، اور اس سپورٹ کے بدلے میں انہوں نے صدارت بھی دی، انہوں نے پنجاب میں گورنرشپ بھی لی، بلوچستان کی حکومت بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس گلگت بلتستان کی حکومت بھی ہے، سندھ میں وہ ان کی حکومت موجود ہے۔ تو سسٹم کا حصہ ہونے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں میں سسٹم کا حصہ نہیں ہوں۔ اگر 47 کی حکومت، فارم 47 کی حکومت اتنی ہی بری تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ری الیکشن میں جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ری الیکشن میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ سیاسی طور پہ انہیں سوٹ کرتا تھا۔ تو اس طرح کی صورتحال، یعنی آپ ایک کشمیر کے انتخابات ٹھیک نہیں کرا سکتے، ملک کے انتخابات کو آپ خود کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوئے، یہ فارم 47 کی حکومتیں بنی ہیں، خیرات میں حکومتیں بنی ہیں، گلگت بلتستان کے الیکشن پر بھی یہ معاملات رہے۔ تو ایک الیکشن جو لوگ مل کے ٹھیک نہیں کرا سکتے، وہ ملک کے اتنے بڑے بڑے مسائل جس میں سیکیورٹی چیلنجز ہیں، ڈوئل تھریٹ ہے پاکستان کو اس وقت، انرجی کرائسس پاکستان کا قابو میں نہیں آ رہا، ہائپر ٹیکس ریٹ پاکستان کے اندر ہے، پاکستان میں جو بچے اسکول نہیں جاتے وہ ریکارڈ سطح پر ان کی تعداد ہے، صحت کے حوالے سے یہ صورتحال ہے، انصاف کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اور عالمی رینکنگ میں پاکستان نچلے درجوں پہ کھڑا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو دنیا ریجن کے اندر پاکستان کا موازنہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ افغانستان جو 20 سال سے جہاں پر امریکی افواج وہ حالت جنگ میں تھا، اور اس سے پہلے کم از کم 40 سے 45 سال سے حالت جنگ میں جو ملک ہے پاکستان، اس کے ساتھ اس کا موازنہ ہو رہا ہے ترقی کے حوالے سے۔ تو اب بھی اگر محسن نقوی کے بیان کے اوپر، چاہے وہ رانا ثناءاللہ ہوں، چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں، چاہے وہ نثار کھوڑو ہوں، چاہے وہ XYZ کوئی بھی ہوں، جب وہ کہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک چل رہا ہے تو آج ثابت کریں کہ سسٹم کیسے ٹھیک چل رہا ہے۔ یہ سسٹم کلیپس نہیں ہوا تو کیا ہے؟ اسی پر آج بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم حسن مراد صاحب، سابق نگراں وزیر ہیں، ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور قمر الاسلام راجہ صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو پہلے شروع کر لیتے ہیں الیکشن سے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں کشمیر میں، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 47 پلس کی حکومت ہے، اور یہ پنجاب میں اور مرکز میں جو حکومتیں ہیں یہ خیرات کی حکومتیں ہیں، تو یہ خیرات کی حکومتوں کو آپ سپورٹ کیوں کر رہے تھے، اور اب کیونکہ آپ کو ووٹ نہیں ملا تو یہ سب کچھ اتنا برا ہو گیا؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے تو وہ ہمیشہ جمہوریت کے دوام کی، جمہوریت کی بالادستی کی، آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہے، عوام کی رائے کا احترام کرتی ہے، اور ہمیشہ ہم نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، منصفانہ اور شفاف الیکشن ہو، اور جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے لیے ہم نے نہ صرف جدوجہد کی، قربانیاں دی. سب سے زیادہ اس نظام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیاں، شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر لٹک گئے لیکن اس نظام کے خلاف نہیں گئے، نہ انہوں نے معافیاں مانگی، نہ ملک چھوڑ کے گئے. اسی طرح آپ نے دیکھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پوری زندگی اسٹرگل میں گزری، اور اسی ویژن کو لے کے صدر آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب چل رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب جی بی کے الیکشن ہوئے اس وقت بھی الیکشن چرانے کی کوشش ہوئی اور پیپلز پارٹی نے واضح اسٹانس لیا. آج بھی جو فیز 1 فیز 2 میں آپ نے دیکھا کہ ایم ایل این کی نہ صرف وفاقی حکومت وہاں برجمان تھے بلکہ تمام تر وسائل کو بے دریغ استعمال کیا گیا، آئین اور قانون کے یہ دیکھیے آپ کے الزامات ہیں نا، یہ آپ الیکشن ٹریبونل میں لے کے جائیں گے. میں ذرا سوال کر رہا ہوں، میں حقیقت پہ سوال کر رہا ہوں آپ سے ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے ورکر شہید ہوئے، ڈاکٹر صاحبہ حقیقت پہ ہی سوال کر رہا ہوں آپ سے. آپ یہ مانتے ہیں نا کہ وفاقی حکومت جو ہے آپ کے نزدیک وہ خیرات کی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، یہ آپ مانتے ہیں نا؟ یہ آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے. پھر آپ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت، تو جمہوریت یہ ہے کہ ووٹ چوری ہو جائے کسی کا. جب ووٹ چوری ہو گئے، ایک طرف آپ مانتی ہیں ووٹ چوری ہوئے، دوسری طرف سپورٹ کریے، کون سی جمہوریت کی آپ بات کر رہی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 90s کے الیکشن چرائے گئے، محترمہ کہتی رہیں، اور وقت نے ثابت کیا، عدالتوں نے ثابت کیا، اور ہم نے آئین اور قانون کا سہارا لیتے ہوئے عدالتوں میں گئے اور وقت نے ثابت کر دیا. اس کے بعد 2013 کے الیکشن ہوئے. میڈم یہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے نا کہ اگر الیکشن چوری ہو اور آپ کو پتا ہو الیکشن چوری ہے تو آپ اس الیکشن کو تسلیم نہ کریں. قانون اور آئین تو یہ کہتا ہے نا، جمہوریت بھی یہ کہتی ہے. دیکھیں جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا پاکستان پیپلز پارٹی نے، چاہے 13 ہو، چاہے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر 2018 کی حکومت مسلط کی گئی ہو، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو، جے یو آئی کو، تمام پارٹیز کو آمادہ کیا کہ پارلیمنٹ میں. کس جمہوریت کی بات کر رہی ہیں میڈم؟ جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. جہاں چوری ہو رہی ہے ووٹ کی، وہ جمہوریت ہے. دیکھیں جس طریقے سے بھی جمہوریت، چاہے 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کے لائی گئی، یا کم سے کم ایک آمریت پوری نظام کا ہونا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جمہوریت کو ڈیریل کیا جائے اور ہم اسی سازش کا حصہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ انہی پارلیمنٹ سے ہم ایک ایسا نظام لائیں جس کے اندر کہیں دھاندلی کی گنجائش نہ ہو، آئین کی حکمرانی ہو. جب یا کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ جو ہیں یہ مانتے بھی ہیں الیکشن فیک ہوتے ہیں، یہاں پر بوگس الیکشن ہوتے ہیں، اور ان بوگس الیکشنز کو آپ تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے عوام کا تحفظ کیا ہے. عوام کا تحفظ تو اس کے ووٹ کا تحفظ تھا، اور پھر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کام کرے گی تو اس نظام کو بہتر کیا جائے گا نا، نہ کہ ہم اس میں پھر دوبارہ سے آمرانہ سسٹم لا کر جو ہے پارلیمنٹ کو جو ہے جمہوریت کو ڈیریل کر دیں. 40 سال سے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ نچلی ترین سطح پر ہے ترقی کے لیے، کیونکہ منتخب نمائندے ہی نہیں آتے، دوسرے نہیں آتے. تو ہم آپ کو کیسے مانیں کہ واقعی آپ کے یہاں بھی الیکشن ٹھیک ہوتے ہوں گے جب آپ خود مانتے ہیں ملک میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوتے. قمر اسلام راجہ صاحب، یہ الیکشن جو ہیں یہ اس میں آپ لوگوں کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کشمیر میں آپ کی اتحادی جماعت ہے، وہ آپ کو اگر وفاق میں چھوڑ دے تو آپ کی حکومت گر جائے، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ نے الیکشن چوری کیا ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اعلان نہیں کیا، لوگوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے. جی نہیں، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ لوگوں نے ووٹ دیے، اور جو آج گنتی آئی سامنے اس کے مطابق چونکہ سمپل میجورٹی تھی تو رانا صاحب نے اس کا اظہار کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ الیکشن یہ بھی اگر چوری ہوئے، ابھی میری بہن نے کہا کہ جی گلگت میں بھی کوشش ہوئی تھی تو پھر پیپلز پارٹی نے سٹانس لیا، تو وہ کون سا جادو تھا کہ جو سٹانس لے کے تو پیپلز پارٹی نے گلگت کی دھاندلی تو روک لی اور کشمیر کی نہیں روک سکے. یعنی یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ یا وہ کون سے ثبوت تھے 2024 کے الیکشن کے، جس کو ابھی آپ نے بھی فرمایا، ان کو سے پوچھا سوال اور وہ بھی کہہ رہے ہیں، کیا یہ کوئی ایسی ثبوت تھے جو دریائے سندھ میں جو ہیں وہ پھینکے گئے اور وہ الٹا جو ہے وہ تیراکی کرتے ہوئے ٹراؤٹ فش یا کسی ذریعے پہ وہ الٹیمیٹلی مظفر آباد میں آ کے دریائے نیلم اور دریائے جہلم سے نکلے، اور پھر ان کو ابھی یہ آشکار ہوا راز کہ جی وہ 24 میں یہ ہوا تھا.
یعنی اس وقت جب وہی ووٹ جو تھے وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی جو ہے استعمال ہوئے وزیر اعظم کے انتخاب میں، اور وہی بخوشی صدر مملکت نے بھی قبول کیے اور چیئرمین سینٹ نے بھی قبول کیے. جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں تو آفٹر تھاٹ سے ساری سیدھی سی بات ہے. ایک الیکشن ہوئے، ہم نے اپنا ماڈل پیش کیا، انہوں نے اپنا ماڈل پیش کیا، ہم نے مسلم لیگ نون کا پنجاب کا ماڈل پیش کیا اور کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے آزاد کشمیر میں. اب ادھر چونکہ کوئی ماڈل نہیں تھا تو انہوں نے ماڈل نہیں تھا، یہ بات تو شاید مناسب نہ ہو. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہوئے تو مریم صاحبہ سے لے کے مریم اورنگزیب اور آپ کے دیگر لوگوں نے کراچی کے الیکشن کو کہا کہ یہ چوری کے الیکشن ہیں. آپ لوگوں نے قبول کیا کہ یہ الیکشن ہے، ٹھیک ہے آپ کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، لیکن چوری کے الیکشن کہا. پیپلز پارٹی اس پہ بیٹھ گئی. پیپلز پارٹی آپ کو کہتی ہے چوری کے الیکشن، آپ کہتے ہیں نہیں ہے. پیپلز پارٹی پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے. تو آپ لوگوں کے لیے الیکشن چوری ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسعود بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا اچانک ان پہ راز جو ہے وہ کوئی 2.5 برس کے بعد آشکار ہوا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. چلیں الیکشن کے ٹائم الزامات جو ہیں وہ لگتے بھی ہیں، خصوصاً ہارتی ہیں وہ الزام لگاتے ہیں. میں نے تو اس الزام کی بات کی جو انہوں نے 2024 کے الیکشن کے بارے میں ابھی آ کے تو اچانک ایک میں واپس آتا ہوں سر آپ کی طرف. ذرا یہ محسن نقوی صاحب نے جو پینڈورا باکس کھولا ہے اس پر جو جوابات آ رہے ہیں وہاں سے ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. تو ابراہیم حسن مراد صاحب، محسن نقوی صاحب نے جو باتیں کہیں، عوام کے دلوں میں تو یہی باتیں ہیں. عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ میرٹ کا نظام ہو، عوام تو یہی چاہتے ہیں کہ طاقت کا ارتکاز جو ہے وہ ایک جگہ پر نہ ہو بلکہ وہ نیچے تک جائے اور گراس روٹ تک طاقت پہنچے. لوگ وسائل پر قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، سسٹم چلے، معیشت چلے، نوکریاں ملیں. مگر اس پر جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ ریئیکشن بڑا عجیب سا ہے. وہ رہنما پارٹی کے وہ لیڈر بیان دے رہے ہیں جن کی اپنی پارٹی میں پوزیشن خاصی مشکوک ہے. تو یہ جو بیان تھا اس کے بعد جس طرح کا رد عمل آیا ہے، یہ توقع کر رہے تھے آپ کہ ایسا ہی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایلیٹ یا کوئی کنسنٹریٹڈ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ میسز ہے، میسز کیا سوچتی ہیں، میسز کیا دیکھتی ہیں. ہم نے جو ایک سروے کیا ہے ریسنٹلی اس میں یہ آیا کہ 74% پاکستانی چاہتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ ڈیوالو ہو. وہ چاہتے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ بنے. وہ چاہتے ہیں کہ اختیارات جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل ہو. وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کو فنڈ ملنا چاہیے منتقل ہو. وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کو فنڈ ملنا چاہیے وہ ان کو فنڈ ملے. اب آپ یہ دیکھیں کہ گوادر سے اگر کسی نے اپنی ڈیولپمنٹ کا کام کرانا ہے تو اس نے 900 کلومیٹر دور سفر کر کے کوئٹہ جانا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ گھوٹکی سے کسی نے چلنا ہے تو وہ 600 کلومیٹر سفر کر کے کراچی پہنچے گا. اگر کسی نے راجن پور سے اپنا ڈیولپمنٹ کا کوئی اسکیم اپروو کرانی ہے، کوئی اس کو مسئلہ ہے حکومت سے، تو اس نے 571 کلومیٹر کا سفر کر کے لاہور پہنچنا ہے اور لاہور سے اس نے اپنی معاملات کے لیے سلوشن تلاش کرنا ہے. تو یہ اگر ہم عوام کو دیکھیں، ایون اگر ہم سیاسی جماعتوں کے اندر دیکھیں تو جتنے بھی ایم این اے ہیں، جتنے بھی ایم پی ہیں، یہ خود چاہتے ہیں کہ جو ہیجمنی ہے بڑے صوبوں کی اور جو بڑے صوبوں کے کیپٹلز ہیں ان کی، وہ ٹوٹے. آپ دیکھیں کہ ساؤتھ پنجاب کی اگر میں مثال دوں کہ یہاں تقریباً 33% آبادی تھی، سینسس میں 20% دکھائی گئی اور ان کو بجٹ ملا 10%. تو جب آپ دیکھیں کہ 30 جو افراد تھے 100 میں سے، ان کو آپ نے صرف 10 روپے کا فنڈ دیا اور وہ جو فنڈ تھا جو ان کا حق تھا وہ دوسرے جگہوں پہ لگ گیا، وہ لاہور میں لگ گیا، وہ فیصل آباد میں لگ گیا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ پی ایف سی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پروونشل فائنانس کمیشن، یا اختیارات اور فنڈ جو ہیں وہ لوئر لیول تک ڈیوالو کرتے ہیں، تو سرپرائزنگلی بہاول پور کو 800 ارب روپے ملیں گے، ڈی جی خان کو 700 ارب روپے ملیں گے. تو اگر یہ فنڈ ان ڈویژنز تک پہنچ جائے تو ان ڈویژنز میں جو افراد رہ رہے ہیں ان کی تو تقدیر بدل جائے گی. ادھر وہ ڈیولپمنٹ ہوگی جو ان کی خواہش ہے، ادھر وہ ہیلتھ کیئر کا نظام ہوگا جو ان کی ضرورت ہے، ادھر وہ تعلیم کا نظام ہوگا جو ان کے بچوں کو ایک قابل شخص بنائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں عوام کو، آپ کچھ خاص لوگوں کو نہ دیکھیں تو عوام میں یہ بہت پاپولر آئیڈیا ہے. جی بالکل ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح سے فنڈز نیچے عوام کی اپنے نمائندوں تک رسائی ہوگی جو ابھی نہیں ہوتی ہے.
اسی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ جمعرات کے روز وزیر داخلہ محسن نقوی نے بات کیا کہ اختیارات کی منتقلی کے حوالے سے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا صوبوں کے حوالے سے، یا سسٹم کے کلیپس ہونے کے حوالے سے ایک ریئیکشن ہے جو ضرور آ رہا ہے، لیکن بڑا نپا تلا اس حوالے سے کہ وہ رہنما سامنے آ رہے ہیں جن کی پارٹی میں، جیسے نثار کھوڑو صاحب کا بیان سامنے آیا، بہت غصے میں تھے وہ، اور انہوں نے کہا استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ کے۔ لیکن نثار کھوڑو صاحب کیونکہ سندھ کے صدر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے ہیں، اسمبلی میں موجود تھے پچھلے دنوں، اور اسمبلی میں وہ ناراض ہو گئے اسپیکر کے ساتھ اور واک آؤٹ کیا، انہیں کوئی روکنے کے لیے پیپلز پارٹی سے اٹھا نہیں۔ تو اس وقت ان کی پوزیشن پارٹی میں ایسی ہے، تو پارٹی کی وہ قیادت جس کو اس کا جواب دینا چاہیے وہ کیوں خاموش ہے اگر یہ اتنی بری بات ہے؟ اور جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ اس کے اگینسٹ ہوئے۔ مراد علی شاہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے اس پر، ایک آدھ اور لوگوں نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی صوبہ جب چاہے گا تب نیا صوبہ بنے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک کے آئین کے مطابق ایسا ہی ہے، لیکن آئین میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے اور وہ وفاق سے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سسٹم اگر بالکل ٹھیک چل رہا ہے، نئے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کا ہمیشہ ہی مطالبہ رہا ہے کہ نیا صوبہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کیسا سسٹم چل رہا ہے کہ جہاں پر نہ سیوریج کا نظام بہتر ہے، نہ ٹریفک کا نظام بہتر ہے، نہ سڑکیں بہتر ہیں، نہ ایجوکیشن کا سسٹم بہتر ہو رہا ہے، نہ ہیلتھ کا سسٹم کوئی بہت بہتر ہو رہا ہے، نوکریاں موجود نہیں ہیں، کراچی جیسا شہر آپ سے سنبھل نہیں رہا، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہی سسٹم چلنا چاہیے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے نثار کھوڑو صاحب کی بات کی جو کہ ہمارے صوبائی صدر ہیں، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آمرانہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، اور جب پارٹی میں جمہوریت ہوتی ہے، پارلیمان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور وہاں پہ اسپیکر کے اختیارات ہوتے ہیں، جہاں تنظیمی معاملات ہوتے ہیں وہ صوبائی صدر دیکھتا ہے۔ تو آپ اس میں یہ کہنا کہ جی ان کی کیا حیثیت ہے، اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں۔ دوسری بات آپ نے جو کہی محسن نقوی صاحب کی، تو دیکھیے محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، اگر وہ سسٹم کی بات کریں تو وہ اس سسٹم کے تحت ہی اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں۔ بات ہوتی ہے آئین کی، اور آئین کی 234 کی شک نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے کہ جی پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہاں 2/3 میجورٹی کے ساتھ جب ریزولوشن پاس ہوگی تو صوبے بنیں گے، تو کسی شخص کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا۔ 28ویں ترمیم میں تبدیل ہو سکتا ہے میڈم، اگر چاہیں، اگر وفاق نون لیگ کرنا چاہے، اور دیکھیں نون لیگ اگر تنہا کر سکتی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو آئین کہتا ہے، ہم چاہتے ہیں آئین کی حکمرانی ہو۔ بات آپ نے کی سندھ کی بیڈ گورننس کی، تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر سندھ اتنا برا ہے، کراچی اتنا برا ہے، تو پورا پاکستان حصول روزگار کے لیے کراچی نہ آئے، حصول تعلیم کے لیے کراچی نہ آئے، حصول صحت کے لیے کراچی نہ آئے۔ آدھے سے زیادہ پاکستان آپ کا کراچی کے اندر، اور آپ کہتے ہیں کہ بیڈ گورننس ہے، اگر نہ ہے یہاں روزگار نہیں، بڑا اچھا ہے کراچی، بڑا اچھا ہے آپ کی نظر میں، پیرس ہے آپ کی نظر میں، بہت اچھا ہے جی الحمدللہ۔ کراچی والے کہیں اور جا کے نہیں رہتے، یہی وجہ ہے کہ کراچی والے کراچی ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ کراچی 24 گھنٹے جاتا ہے کراچی کے اندر۔ دیکھیں رہ رہے ہیں، دیکھیں مجبوری نہیں ہے، پورا پاکستان اگر KPK سے اتر کے آ رہا ہے، پنجاب سے نکل کے آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، GB سے آ رہے ہیں، آزاد کشمیر سے، تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی بہتر ہے تو آ رہے ہیں۔ کبھی نہیں سنا کہ کراچی والا جو ہے نا KPK جا رہا ہے روزگار کے لیے، یا پنجاب جا رہا ہے روزگار کے لیے۔ کراچی میڈم روشنیوں کا شہر تھا، آپ انٹرنیشنل ریٹنگ دیکھیں کراچی کی، میڈم کیا بات کر رہی ہیں آپ دوسروں کو کیا باقی لوگوں کا پاگل سمجھ رہی ہیں؟ میڈم سنیں، لوگوں کا کاروبار محفوظ ہے، وہ نہیں ہے کہ لوگ بھتے دیتے تھے، چندے فطرے اپنی مرضی سے نہیں دیتے۔ کیا بات کر رہی ہیں میڈم آپ انٹرنیشنل ریٹنگ دیکھیں کراچی کی، کراچی کہاں ہے؟ رہنے کے شہر، رہنے کے کراچی رہنے کے قابل آیا ہے، نہ لاہور رہنے کے قابل میں آیا ہے، نہ ہی اور کوئی شہر آیا۔ اگر رہنے کے قابل آیا تو وہ کراچی شہر آیا ہے۔ اچھا، اور کراچی آپ کہہ رہی ہیں اس لیے میڈم کراچی میں جو سارے لوگ آتے ہیں، آپ بیٹھ کر اس طرح کے نیریٹو نہ دیں، یعنی سچ بھی نہ بولیں، آپ سے سچ نہ بولیں۔ کا شہر ہے کراچی، روزگار دے رہا ہے تو پورا پاکستان یہاں پر آ کے روزگار حاصل کر رہا ہے۔ کراچی پہ روزگار ہے پورٹ سٹی کی وجہ سے میڈم، پورٹ سٹی کی وجہ سے میں نہیں سارے کام کر رہے ہیں، پورا کراچی میں دھڑا پڑا ہوا ہے، ایک یونیورسٹی روڈ آپ سے نہیں بن رہی ہے۔ کر رہے ہیں، سرائکی بھی کر رہے ہیں، پنجابی بھی کر رہے ہیں، GB والے بھی کر رہے ہیں، کشمیر والے بھی کر رہے ہیں، بلوچ بھی کر رہے ہیں، سندھ، سارے
آ کر یہاں روزگار اگر اور آپ جو ہیں اور آپ کی گورننس کا یہ حال ہے کہ کوئی سڑک انفورسمنٹ سے خالی نہیں ہے, کہ لوگ اپنا کاروبار سمیٹ کے کوئی سڑک انفورسمنٹ سے خالی نہیں ہے میڈم آپ کی. بچا کے بھاگ رہے تھے. اچھا بھائی آپ کے نزدیک سے ٹھیک ہے بھائی. قمر الاسلام صاحب, کراچی لوگ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پر روزگار ملتا ہے, یہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں پیپلز پارٹی کی گورننس کا کیا کردار ہے؟ جو بندہ آتا ہے وہ انلیگل, میڈم سن تو لینا, انلیگل کنسٹرکشن کا حکومت ایک تسلسل کے ساتھ یہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے. آپ ہمیں تشتری میں رکھ کر نہیں دے رہے. اس کا مطلب ہے اینکر بیٹھ کر ایک ووٹ نہیں لے سکتے عوام کا, آپ بیٹھ کے تجزیہ آپ کا میئر ووٹ نہیں لے سکتا. آپ چھوڑے اینکر کو. اس وقت کراچی کی کوئی سڑک سلامت موجود نہیں ہے, کوئی گٹر نہیں ہے جو اوبر نہ رہا ہو, پینے کے پانی کا ایک گلاس 20 سالوں میں آپ نہیں دے سکے کراچی والوں کو. آپ بات کر رہی ہیں رائے صاحب, پورا اصل مسئلہ جو ہے اس پورے صورتحال میں سب سے کریٹیکل پوائنٹ اگر ڈیولوشن ہوتا ہے تو کراچی ہی نظر آ رہا ہے, جس طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. میں نے کہا خوشی ہوئی میری بہن نے جب یہ کہا کہ کراچی روزگار دیتا ہے اور کراچی ہی اس کا ذریعہ ہے. تو یہی بات جب متحدہ والے کہتے ہیں تو یہ ان کی بات کو تو یہ تسلیم نہیں کرتے اور ایک اور منطق دیتے ہیں. اب جہاں تک یہ تعلق ہے بالکل ٹھیک ہے, کراچی روزگار دیتا ہے, لیکن آپ نے یہ بھی بجا کہا کہ اوور دا ایئرز جو ڈیٹیریشن ہوئی ہے اور جو گورننس ہے یہ پورے پاکستان میں بھی گو آئیڈیل نہیں ہے, لیکن اس کا جو ورسٹ مظہر ہے وہ تو ایسے ہی ہے. اور میں جیسے پچھلی سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے ماڈل پیش کیے نا, تو دوسری طرف سے کوئی ماڈل آیا نہیں ہے. یعنی آنا چاہیے تھا لاہور کے مقابلے میں کراچی کا کشمیر کے الیکشن میں, تو وہ نہیں آیا. کسی جگہ بھی ریٹرک وہ والا نہیں آیا کہ جناب ہم نے کراچی کو یوں بنایا ہے تو آپ ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم مظفر آباد کو یا میرپور کو جو ہے وہ کراچی بنا سکیں. تو یہ بنیادی طور پر جب اس میں سٹرنگتھ ہوتی ہے تو پھر زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ سمپل کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی شاید. آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں رائے صاحب, سسٹم میں تبدیلی کی ضرورت ہے, ڈیولوشن کی ضرورت ہے؟ ملکوں سے بڑے بڑے صوبے اور ملکوں سے بڑے بڑے شہر کیسے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں. اگر تو ایشو گورننس کا جو ہے جہاں پر وہ تحصیلوں میں بھی دیگر جگہوں پہ بھی جو یعنی باقی ہر چیز کا علاج موجود ہے, لیکن جو ہماری اس وقت بدقسمتی سے ہمارا جو بھی, میں کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا, اوور آل جو ہمارے آفیشلز ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کی بدنیتی کا تو علاج نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. لیکن یہ جو فاصلے کا آپ نے کہا کہ اتنے بڑے بڑے صوبے نہیں چل سکتے, دیکھیں ایک متحدہ پنجاب تھا اور پھر پنجاب یہی جو موجودہ آج کا پنجاب ہے, یہ اگر چل رہا تھا آج سے 30 برس پہلے, تو اب جو لوگ فیتا لے کے ناپ رہے ہیں اور فیتوں سے ڈسٹنس نکال رہے ہیں وہ وجہ نہیں اب تو, بلکہ چیزیں اے آئی کی وجہ سے, ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے, ویڈیو کانفرنسز کی وجہ سے اور دیگر ان چیزوں کی وجہ سے الٹا قریب آ گئے ہیں. لیکن ایک ایشو تو ضرور ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایز جو ہے, اگر اس کی بنیاد پہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ ہماری جو تقسیم تھی اس میں ہم, لیکن اگر اس کی بنیاد پیپلز پارٹی کو اس پر بھی اعتراض ہے, اس پر بھی اعتراض ہے پیپلز پارٹی کو. میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اعتراض کرنا چاہیے جی, اس پہ وہ تو ایک بہتر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اخراجات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب 12 یا 22 صوبے ہوں گے تو 22 چیف منسٹر بھی ہوں گے, 22 چیف منسٹر ہاؤسز بھی ہوں گے. پھر وہ ایسے منسٹرز نہیں ہوں گے نا سر جن کے پاس ٹریلین روپیز کی جو ہے وہ پیسہ آ رہا ہوگا. وہ عوام جیسے ہوں گے نا, جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی سی ایم ہوں گے, ویسے والے سی ایم نہیں ہوں گے. ابراہیم صاحب یہ کہاں لکھا ہوا جی, ابراہیم صاحب کہیں نہیں لکھا ہوا. ابراہیم صاحب یہ ڈیولوشن کی بات ہو رہی ہے, اگر چھوٹے تو یہ بار بار بات کی جا رہی ہے خرچہ بڑھ جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ایران میں کوئی 31 صوبے ہیں, افغانستان میں ہم سے زیادہ صوبے ہیں, انڈیا میں ہیں, تو پوری دنیا جو ہے وہ ڈیولوشن کی طرف جا رہی ہے. ایک ہم ہی ہے جو ڈیولوشن پہ جانے سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے ابراہیم صاحب؟ ایک بریک کے بعد بتائیے گا مجھے. ایک بار پھر خوش آمدید. ابراہیم صاحب کیا وجہ ہے کہ اتنا سخت ری ایکشن, حالانکہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو ہونا ایک اچھی بات ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنا سخت ری ایکشن, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اوور آل جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں
کہ پاکستان کے اندر آج کے دن دنیا کے اندر سب سے بڑے سب نیشنل یونٹس ہیں کہ آپ اگر پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب آن اٹس اون کوئی دنیا کا 10واں بڑا ملک بنتا ہے. آپ سندھ کو دیکھیں تو سندھ جرمنی سے زیادہ بڑا ہے. سندھ جو ہے وہ دنیا کے کوئی 50-60 ملکوں سے زیادہ بڑا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو پروونشل کیپٹلز ہیں, جو پروونشل لیڈرشپ ہے, وہ پورے صوبے کے وسائل کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اپنی ڈسکریشن پہ اپنی مرضی سے ان کا استعمال کرتی ہے. آپ دیکھیں تو سندھ کا سارا بجٹ جو ہے وہ لاڑکانہ میں بھی لگ سکتا ہے. سندھ کا جو سارا بجٹ ہے وہ کراچی بھی جا سکتا ہے. سندھ کا جو سارا بجٹ ہے وہ سکھر بھی جا سکتا ہے. کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس میں جو جس علاقے کے حقوق ہوں, جو اس علاقے کا ڈیو شیئر ہو وہ اس کو ملے. اور جو آپ نے کراچی کا ذکر کیا, کراچی کی محرومی کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے ہی ہے کہ کلیکشن ریونیو کی کراچی سے ہوتی ہے اور وہ جا کے لگ جاتی ہے کچھ نہ کچھ انٹیریئر سندھ میں. اب اگر آپ نے ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ لگانا ہے, اگر آپ نے پروگریس کرنی ہے, آپ کا آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اکانومی کا. OECD جو کہ آرگنائزیشن ہے اکنامک کوپریشن کی, وہ یہ کہتی ہے کہ سب نیشنل یونٹ میکسیمم 10 ملین کے اوپر ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کی 33 کروڑ آبادی ہے, ادھر 50 اسٹیٹس ہیں. انڈونیشیا کے اندر 27 کروڑ آبادی ہے, ان کے کوئی 36 صوبے ہیں. نائجیریا کے اندر جو ہے کوئی 32 صوبے ہیں. ترکی کے اندر 8.5 کروڑ عوام میں 80 صوبے ہیں. انڈیا نے آپ دیکھیں کہ 36 صوبے بنا دیے, 13 سے وہ تقریباً شروع ہوئے تھے. تو ملکوں نے جس طرح گرو کیا, انہوں نے یہ فیل کیا کہ ہمیں اپنے لوگوں کو محروم نہیں رکھنا, ہمیں اپنی عوام کو جو ان کے حقوق ہیں, فائنینشیل ہیں, جو ڈیولپمنٹ ان کو چاہیے وہ ہم نے ان کو پہنچانی ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ مولانا ظفر احمد انصاری نے 1980 میں یہ گورننس کی رپورٹ شائع کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایتھنک باؤنڈری سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ ڈویژنل سطح پر اختیارات جو ہیں وہ ڈیوالو کر دیں. تو آج اگر ہم دیکھیں کہ جو سیاست ہے اور جو سیاسی لیڈرشپ ہے, اس کا کیونکہ سیاسی انٹرسٹ ہے, اس کا ذاتی انٹرسٹ ہے, وہ ملکی مفاد میں نہیں سوچ رہی, اور اس وجہ سے آج تک بدقسمتی سے جو پاورز ہیں وہ ڈیوالو نہیں ہو سکی اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر پایا. ٹھیک ہے, آپ نے جو نمبر بتایا سندھ کا, سندھ 165 ملکوں میں جو سے بڑا ہے, دنیا کے 165 ملکوں سے بڑا ہے, یہ 100 میں سے نہیں, کیونکہ کراچی ہی کئی ملکوں سے بڑا ہے تو بڑا ہے. تو ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان نے حالیہ کچھ مہینوں میں بڑی زبردست پرفارمنس دی, بلکہ 2025 سے بنیان المرصوص میں ہم نے کامیابی حاصل کی, اور اس کے بعد ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ رکوائی, اور ابھی بھی ہم اس کوششوں میں ہیں. تو پاکستان نے بڑا نام کمایا ہے. یہ جو پاکستان کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہے, اسے ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے پاکستان کے اندرونی مسائل کو حل ہونے کے لیے, لیکن اس میں رکاوٹ کچھ سیاسی رویے ہیں, کچھ سیاسی مفادات ہیں جو اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. تو ضرورت ہے کہ جو نظام ہے اس نظام میں رد و بدل کیا جائے, تبدیلی کی جائے اور عوام کو ڈلیور کیا جائے. بہت شکریہ ابراہیم حسن مراد صاحب, وقت میرے پاس ختم ہو گیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحب آپ کا بھی شکریہ. قمر اسلام راجہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.